السلام ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ چراغ رضوی۔ پروگرام فلمی جہاں لے کر حاضر ہوں۔ فلمی جہاں میں ہم پاکستان فلم انڈسٹری میں جو فلمیں بن رہی ہوتی ہیں، جو لگ رہی ہوتی ہیں، جو لگ چکی ہو گئی ہیں، پاکستان فلم انڈسٹری شوبز میں کسی قسم کا فنکشن ہو، تقریب ہو، شادی ہو، سالگرہ ہو، فلم کے ٹریلر یا گانوں کی لانچنگ ہو یا پریمیئر ہو، ہم سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان انڈسٹری کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کیا کچھ کر رہی ہے، مگر ہم پہلے پیچھے جاتے ہیں۔ پیچھے صاحب جب الیکشن ہوئے پروڈیوسر ایسوسیشن کے، تو فارم پہ 84 ممبر تھے پروڈیوسر حضرات کے۔ بہرحال الیکشن ہوئے، کامیابی ہوئی اور شہزاد رفیق صاحب پروڈیوسر ایسوسیشن کے چیئرمین بن گئے اور وائس چیئرمین بنے صفدر ملک صاحب۔ پھر شہزاد رفیق صاحب کی محنتوں سے، صفدر صاحب کی محنتوں سے، سید نور صاحب کی، ذوالفقار علی مانا صاحب کی، ان کی محنتوں سے ایک لاسٹ تقریب ہوئی تھی سید نور صاحب کے گھر میں، جس میں شیما جی بھی تھی اور انڈسٹری کے لوگ بھی تھے، جہاں محترمہ مریم اورنگزیب صاحب آئی تھی، جہاں فائنل ہوا تھا۔ اس کے بعد سے سلسلہ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ پنجاب گورنمنٹ پاکستان فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے کم سے کم 2 ارب روپے دے گی۔ بڑی سی بات ہے۔ 2 ارب اناؤنس ہوئے، اس کا طریقہ یہ ہوا کہ ہر پروڈیوسر جس نے 20 سال میں کوئی بھی ایک فلم بنائی ہو، وہ اور 1 لائنر فلم کا نام جو بھی ہے اور 2000 کا پے آرڈر جمع کرا کے، اور یہ ساری چیزیں جمع کراتے ہیں، اور اس کے بعد اناؤنس ہوگا کہ کیونکہ بجٹ بھی ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے فلموں کا، کوئی 2 کروڑ دے رہا ہے، کوئی 3 کروڑ، کوئی 5، کوئی 10 کروڑ، جس کی مرضی، جس کی جتنی طاقت ہے، بڑا بڑا بجٹ دے رہے ہیں کہ جی ہم نے فلم بنانی ہے۔ یعنی کہ اتنے بڑے بڑے بجٹ دے دیے ہیں، جیسے کہ مغل اعظم یا دیوداس یا ہیر رانجھا شروع ہونے والی ہے، اتنے بڑے بڑے بجٹ لوگوں نے دے دیے۔ ارے بھائی، ہمارا ملک بڑے بجٹ کا نہیں کہ آپ بڑے بڑے بجٹ پہ بنائیں، کہ پاکستان کا 2، 3، 5 کروڑ سے بجٹ کی فلمیں نہ بنے۔ بہرحال یہ ایک بات کی باتیں ہیں۔ اب جب یہ فارم جمع شروع ہوئے، پہلے ڈیٹ تھی 5 تاریخ، 5 مئی، میں خیال ہے 150 کے قریب فارم جمع ہو گئے۔ پھر ڈیٹ بڑھا دی ایسوسیشن نے، وہ 10 تاریخ چلی گئی۔ اس وقت تک میں خیال ہے پھر 200، پونے 200 کے قریب، 250 کے قریب فارم جمع ہو گیا۔ پھر ڈیٹ بڑھا دی گئی، ایسوسیشن نے بڑھا دی، 15 کر دی، 15 مئی۔ 15 مئی تک جو فارم جمع ہوئے، میں خیال ہے پونے 300، 350 کے قریب ہیں۔ اب کوئی پوچھے لوگوں سے کہ بھائی الیکشن کے ٹائم تو 84 تھے، ان 84 نے بھی فلمیں نہیں بنائی 2-4 کے علاوہ۔ اب یہ ایک اتنے سارے پروڈیوسر کہاں سے آ گئے، اور سب پیسے لینے آ گئے۔ ہم نے تو داتا دربار میں بھی دیکھا، جب دیکھ کھلتی ہے تو اس طرح سے دیکھ کو بھی لوگ نہیں ٹوٹتے ہوں گے کہ لاؤ ہم کو مل جائے کھانے کے لیے کچھ، جتنا ان پیسوں کو 5-5، 3-3 کروڑ کے بجٹ کو لینے کے لیے لوگ آ گئے۔ کہاں سے آئے یہ نہیں پتا۔ اچھا کہاں سے آئے؟ مجھے یاد آیا امریکہ سے آئے، کینیڈا سے، لندن سے، دبئی سے، اور پاکستانی مختلف شہروں سے۔ اور دیکھیں کراچی، یہ پنجاب کا بجٹ ہے، پنجاب کی گورنمنٹ ہے، تو کراچی کے لوگوں نے بھی لاہور میں ممبر میں یہ جمع کرا دیے۔ تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب گورنمنٹ نے یہ فارم جمع کرا دیے، ایک فارم 2000 کا ہے، اب 300-350 کو آپ 2000 سے ضرب دیں تو گورنمنٹ کے پاس کتنے چلے گئے۔ ایسے ایسوسیشن میں ممبر جو نئے پروڈیوسر آئے ہیں، ممبر بن رہے تھے، جو پرانے ہیں انہوں نے فیسیں جمع کرائی ہیں، تو ابھی 1.5-2 لاکھ وہاں بھی جمع ہو گئے۔ یعنی کہ ابھی گورنمنٹ کے پاس اور ایسوسیشن کے پاس پیسے آ گئے، مگر پروڈیوسر کے پاس ابھی نہیں آئے۔ کب آئیں گے یہ کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ اب گورنمنٹ آپ سے کہے گی کہ جی، میرا جہاں اپنا اندازہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہوں کچھ اور کہہ رہا ہے، میرا جو اپنا تجزیہ اور جو دماغ کہہ رہا ہے کہ اب گورنمنٹ کہے گی ہم
30% या 50% آپ پیسے لگا کے فلم بنائیں, باقی بیلنس پیسے ہم دے دیں گے. جب آپ کی فلم آدھی یا پونی ہو جاتی ہے تو پھر بیلنس پیسے ہم دیں گے. یعنی کہ یا 30% آپ لگائیں, 70% ہم دے دیں گے, یا 50% آپ لگائیں, 50% ہم گورنمنٹ دے دیں گے. ایک میرا خیال ہے یہ بھی ہوگا, مگر یہ کب ہوگا یہ ابھی نہیں پتا. اچھا, اب 2 ارب روپے گورنمنٹ نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے, اور فلم بنانے والے کم سے کم 300 لوگ آ گئے ہیں. اب فلم انڈسٹری میں یہ کون بتائے گا کہ آپ کے پاس رائٹر کتنے اور ڈائریکٹر کتنے؟ اگر 300 پروڈیوسر ہیں تو آپ کے پاس تو ڈائریکٹر 8-9-10 ہی ہوں گے, رائٹر بھی اگر 15-20 سے زیادہ نہیں ہوں گے. اب رائٹر میں کون ہے سنیے گا, ناصر ادیب صاحب, پرویز کلیم صاحب, خاقان حیدر غازی صاحب, وقار افی صاحب, خلیل الرحمان قمر صاحب, فصیح باری صاحب, واجد زبیری صاحب, عابد گوندہ صاحب, احسن ملک, اسد بخاری صاحب, عطا اللہ علی, بابر کشمیری, مظہر انجم صاحب, نیّر سبحانی, رضا اختر, ساجد خان, شکیل احمد چوہان, سورج بابا, پرویز میر, ضیا حسن, رانا نبیل. یہ تو ہیں جی رائٹر. ان میں سے جو 300 پروڈیوسر ہیں, 300 میں سے آدھے رائٹروں کو بھی وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ رائٹر ہیں کیا, اور وہ فلمیں بنائیں گے. اچھا, یہ جو 300 جو پروڈیوسر ہیں میں سے ایک بھی رائٹر کو نہیں جانتا ہوگا, یا آدھے سے زیادہ نہیں جانتے ہوں گے کہ رائٹر ہے کون, کہ ہمارے پاس ڈائریکٹر کتنے ہیں. سید نور صاحب جو رائٹر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں, تو وہ اب دوسرے کے لیے کہانیاں لکھیں گے نہیں. ایسے پرویز کلیم صاحب ہیں, وہ بھی زیادہ تر ڈائریکشن دیتے ہیں, کہانی لکھ کر ڈائریکشن دیتے ہیں, مگر وہ کبھی کبھی لوگوں کے لیے بھی لکھ دیتے ہیں کہانی. ایسے ناصر ادیب صاحب کو بھی فلمیں ڈائریکٹ کرنے کا شوق ہے. اب بھی وہ کوئی پارٹی آتی تو کہتے ہیں کہ اگر رائٹر مجھے لینا تھا تو پھر ڈائریکٹر بھی میں بنوں گا. یعنی وہ بھی ایک باتیں کرتے ہیں. بہرحال وہ بھی ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں. اقبال رضوی صاحب بھی رائٹر تھے مگر وہ بھی ڈائریکٹر بن گئے. سلیم مراد صاحب ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ رائٹر ہیں, مگر ان کو بھی ڈائریکشن کا بھی شوق ہے. فصیح باری صاحب رائٹر ہیں, احسن ملک ہیں رائٹر, ان سب کو وہ ڈائریکشن کرنے کا شوق. اب جو ڈائریکٹر ہیں جو صرف ڈائریکشن دیتے ہیں, ان میں شاہجہاں صاحب ہیں, جنہوں نے بھی عشق لاہور خود لکھی. شہزاد رفیق صاحب ہیں, ان کی فلم آ رہی ویلکم ٹو پنجاب, اس کے وہ بھی رائٹر ہیں. اب بتائیں, آپ ڈائریکٹر بھی رائٹر بن گئے. پہلے رائٹر جو تھے بہت سارے وہ ڈائریکٹر بن گئے, اب رائٹر بننے واپس آ رہے ہیں. یعنی کہ اب یہ کمال ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے. بہت سے ڈائریکٹر بن گئے ہیں, اور اب رائٹر بن رہے ہیں. یعنی کہ جن کا جو شعبہ ہے وہ اس سے ہٹ کر کام, جو سراسر غلط بھی ہے, اور اس سے فلم کو نقصان پہنچا ہے, اور بہت پہنچا بھی ہے. اس کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے. اگر میں رائٹر ہوں تو صرف مجھے کہانیاں لکھنی چاہیے. اگر میں ڈائریکٹر ہوں تو مجھے صرف ڈائریکشن دینی چاہیے. اگر میں کیمرہ مین ہوں تو مجھے کیمرہ مین ہی چاہیے, ڈائریکشن کی اندر نہ گھسے. بہت سے ایڈیٹر ان کو بھی ڈائریکٹر بننے کا شوق. جس کا جو کام ہے وہ کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کام خوش اسلوبی سے ہے, مگر ہم کام ایک ہے مگر ہم 2-3 کام کر رہے ہیں. انسان ہم ایک ہی ہیں مگر ہم 2-3 کام کرنا چاہتے ہیں, یہ زیادتی ہے. جس کا جو کام ہے وہ کرے. آپ دوسرے کا رزق نہ چھینیں, آپ دوسروں کی روزی چھین رہے ہیں. آپ عقل مندی نہیں کر رہے کہ آپ بہت دانش مند ہو, عقل مند ہو, نہیں, آپ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ ڈائریکٹر تو ڈائریکٹر بنے, رائٹر کو کام کرنے ہیں. ایسے کیمرہ مین کو چاہیے کہ کیمرہ مین صرف کیمرہ مین نہیں کرے, وہ بھی ڈائریکشن میں گزرے تو وہ ڈائریکٹر کی روزی خراب کرنا ہے. بس ایک دوسرے کی روزی خراب کرنے کا سلسلہ پاکستان میں ہے, اور جو سراسر غلط ہے. رائٹر صرف فلم کی کہانی لکھے اور ڈائریکٹر صرف فلم کی ڈائریکشن دے تو ہر کام کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے, اور ہمارا کام کچھ بھی ہوگا اور ہم کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں گے. میں کہا رائٹر کی تعداد بتائی, میں آپ کو ڈائریکٹر کی تعداد ہی بتا دیں کہ ڈائریکٹر ہے ہمارے پاس کتنے, کیونکہ ہم 300 پروڈیوسر آ گئے ہیں ہمارے پاس, 300 میں ڈائریکٹر 8-9 کے قریب ہیں, زیادہ 10 ہوں گے. مثلاً سید نور صاحب, شہزاد رفیق صاحب, شاہد جنان صاحب, وسیم حیدر شاہ صاحب, باسو چودھری صاحب, جاوید رضا صاحب. اس طرح کیمرہ مین میں بھی 9-10 کیمرہ مین ہیں. اب یہ ذہن میں رکھیں 300 پروڈیوسر ہیں, 300 پروڈیوسر 10 فلمیں بنائیں. اگر 30 فلمیں بھی بنے, 10 بنائیں, تو یعنی کہ ہر ڈائریکٹر 10 فلمیں بنائے گا, ایک رائٹر 10 کہانیاں لکھے گا, اور کیا ایک کیمرہ مین 10 فلمیں بنائے گا. تو کیسے بنیں گی یہ سب؟ میں گورنمنٹ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں, اور جو چیئرمین ایسوسیشن کے ہمارے پروڈیوسر کے چیئرمین ہیں جناب شہزاد, وہ بھی تو بتائیے کس طرح سے سب کچھ ہوگا. جو طریقہ کار ہے, کوئی پالیسی نہیں, کوئی پلاننگ نہیں, ہم بس فنڈ پیسے آ جائیں باہر اور فلمیں شروع ہو جائیں. پہلے تباہ ہو گئے, پھر ایک دفعہ ہم تباہ ہو جائیں, مگر ہمیں اس کی ہم کہتے ہیں بس پیسے آئے اور کام. آپ نے رائٹر اور ڈائریکٹر کے بعد اب میں کیمرہ مین, اسی طرح کیمرہ مین بھی 9-10 کے قریب. اب یہ چند رائٹر, ڈائریکٹر اور کیمرہ مین 300 پروڈیوسر حضرات کی فلمیں کیسے بنائیں گے, یہ ہمیں کون سمجھائے گا؟ یا
प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन 300 प्रोड्यूसरों की 9-10 डायरेक्टर, 10-15 कैमरामैन और 9-10 राइटर, ये 300 प्रोड्यूसर की 300 फिल्में कैसे बनेगी, ये कौन बताएगा? क्या ख्याल है आपका?